الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون وقال النبي عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وقال النبي عليه السلام لا تسبوا أصحابي أو كما قال النبي عليه السلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، قرآن حکیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزتیں، عظمتیں اور تقدس اور درجات کو بیان کرتا ہے، اور صحابہ اکرام کی عزتوں اور تقدس کے بارے میں واضح طور پہ 313 آیات جو کھلم کھلا آپ کی عزت، عظمت اور درجات کو بلند کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث مبارکہ صحابہ اکرام کی عزت و عظمتوں کو بیان کرتی ہیں۔ صحابہ اکرام محنت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ صحابہ اللہ کا چناؤ ہے۔ انبیاء اپنی محنت سے نبی نہیں بنتے، بلکہ اللہ کے انتخاب سے بنتے ہیں۔ صحابہ اپنی محنت سے صحابہ نہیں بنتے، بلکہ پہلے صحابی بنتے ہیں، پھر جا کر محنت کرتے ہیں۔ صحابی پہلے اللہ کے نبی کا دیدار ایمان کی حالت میں کرتا ہے، پھر اس کے بعد جا کر وہ محنت کرتا ہے۔ تو صحابہ بھی اللہ کا انتخاب، انبیاء بھی اللہ کا انتخاب۔ 1,24,000 نبی ہیں، 1,24,000 صحابہ ہیں۔ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نبی رب کا نمائندہ ہوتا ہے اور صحابی نبی کا نمائندہ ہوتا ہے۔ رب کے نمائندے بھی 1,24,000 ہیں، اور اس کے بعد نبی کے نمائندے بھی 1,24,000 ہیں۔ جو اللہ کے نمائندے انبیاء ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو میرے نبی کے جو صحابہ 1,24,000 ہیں، ان کے بعد بھی کوئی صحابی اب دوبارہ نہیں آ سکتا۔ ساری دنیا کے اولیاء، کتب، ابدال، غوث، پیر، فقیر، امیر، غریب، پڑھے لکھے، حافظ، عالم، قاری، دنیا کے نامور مل جائیں، صحابہ رسول کی جوتی کی ایک نوک یا ایک مٹی کا ٹکڑا جو ان کو لگا ہوا ہے، اس کے قریب تک بھی نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ صحابہ محنت نہیں ہے، صحابہ اللہ کا انتخاب ہے۔ نبوت محنت نہیں ہے، نبوت بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے ستاروں سے رب نے اور اللہ کے رسول نے ان کو تشبیہات دی ہے۔ اگر کوئی ستاروں کی طرف تھوکے گا تو منہ پر آ کر پڑے گا، اگر کوئی ستاروں کے ساتھ بندوق کی گولی مارے گا تو وہ بھی ضائع ہو جائے گی، اگر وہاں پر کوئی تیر مارے گا وہ بھی ضائع ہو جائے گا، اگر وہاں پر کوئی نحوست کی نگاہوں سے دیکھے گا تو اس کے اوپر مار دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، جس صحابی کی تم نے اقتدا کر لی تم ہدایت پاؤ گے۔ قرآن امت کو بتا رہا ہے
کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے صحابہ ایمان لائے۔ اور اس وقت منافقین ہنسنے لگے اور انہوں نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ صحابہ کو بے وقوف کہا، صحابہ کو جاہل کہا۔ تو میرے رب نے صحابہ کرام کی تقدیس کو ختم کرنے والا طبقہ جو منافقین کا تھا، ان کے سامنے اللہ نے جو خطاب فرمایا ہے الا انہم ہم السفہاء، یہ بے وقوف نہیں ہیں، بے وقوف تم ہو، پاگل تم ہو، جاہل تم ہو، بد کردار تم ہو، غلیظ تم ہو، گندے تم ہو، ناکام تم ہو، جہنمی تم ہو۔ ہر چیز کے اعتبار سے اللہ نے واپس یہ جملہ ان پر فرمایا ہے۔ یہاں دیکھیں اللہ کی نمائندگی کیسی ہے، اور تمام صحابہ کی نمائندگی اللہ فرما رہے ہیں الا۔ آپ کے بچے کو کوئی ڈانٹتا ہے نا، آپ کے گھر میں کوئی آپ کی بیوی کو گالیاں دیتا ہے، کوئی آپ کی بیٹی کو تھپڑ مارتا ہے، کوئی آ کر اس کی تنقید کرتا ہے، کوئی آ کر اس کی تذلیل کرتا ہے، تو باپ بیٹھا ہوتا ہے ایک دم سے جمپ مارتا ہے اور آگے آتا ہے اور کہتا ہے اوے خبردار کہ میری بیٹی کو تم نے کچھ کہا، میری بیوی کو کچھ کہا، میرے بھائی کو کچھ کہا، میرے خاندان کو کچھ کہا۔ اس کی آواز میں ایسی کڑک، اس کی آواز میں ایسی طاقت، اس کی آواز میں ایسا جذبہ، اس کی آواز میں ایسی قوت، کہنے والا سم جاتا ہے، دہشت کھا جاتا ہے۔ یہاں رب تو رب ہے، لیکن رب نے بھی اپنی آواز کے اندر جو قوتیں پیش فرمائی ہیں صحابہ اکرام کے توہین کرنے والوں کے مقابلے میں، الا کان کھولو سنو، کان کھولو سنو، یہ بے وقوف نہیں ہیں، یہ بے وقوف نہیں ہیں۔ یہاں تو وہ ابو بکر صدیق ہیں جن کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا میرے بعد میرے صحابہ میں سب سے بڑا عالم تو ہے، اور اشاروں کو سمجھتا ہے، باتوں کو سمجھتا ہے، کنایوں کو سمجھتا ہے۔ یہاں تو وہ عبداللہ بن عمر ہیں جن کے بارے میں رسول پاک نے علم کے بڑھنے کی دعا فرمائی، وہ عبداللہ بن مسعود ہیں جن کی فقہ کی دعا کی گئی۔ ان کو تم بے وقوف کہتے ہو؟ ان صحابہ کو جن کے قرآن پڑھنے پہ فرشتے آسمان سے آنسو بہاتے ہوں، ان کو بے وقوف کہتے ہو؟ جن صحابیات کے بستر پہ قرآن اترتا ہو، ان کو بے وقوف کہتے ہو؟ جن کو فرشتوں کا سردار جبرائیل امین آ کر سلام کرتا ہو، ان کو بے وقوف کہتے ہو؟ جن کی صفات تورات میں ہیں، انجیل میں ہیں، زبور میں ہیں، ان کو بے وقوف کہتے ہو؟ جو میدان جہاد کے شہ سوار ہیں، ان کو بے وقوف کہتے ہو؟ جنہوں نے نبی کے بال آج تک سنبھالے ہیں، ان کو بے وقوف کہتے ہو؟ جنہوں نے نبی کی حرمت پر کبھی آنچ نہیں آنے دی، ان کو بے وقوف کہتے ہو؟ جن کو نبی نے 2 بیٹیاں عطا کر کر کہا کہ 200 بیٹیاں بھی ہوتی میں عثمان کو دیتا جاتا، ذی النورین ان کو کہا ہے، ان کو تم بے وقوف کہتے ہو؟ جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا فدا کبھی ابی و امی یا سعد، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، ان کو بے وقوف کہتے ہو؟ جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تم ریشم کو دیکھ کر بڑا تعجب کرتے ہو، میرے صحابی حضرت سعد بن معاذ ہیں، ان کو جنت میں اللہ نے جو ریشم عطا فرمائے ہیں، اللہ کی قسم وہ تمہارے ان ریشموں سے افضل ہیں۔ ان کو بے وقوف کہتے ہو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں سے لے کر سر تک جسمانی حفاظت بھی فرمائی، اور جسمانی نقالی بھی فرمائی، اور روحانی نقالی بھی فرمائی، اور عکس نبوت بن گئے، اور آسمان ان پہ فخر کرتا ہے، زمین ان پہ فخر کرتی ہے، ساری کائنات ان پہ فخر کرتی۔ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ بنو عدی کے قبیلہ سے عمر بن خطاب کو چنا، اور اس کے بعد بنو امیہ کے قبیلہ سے عثمان کو چنا، اور اس کے بعد بنو قریش کے قبیلہ سے حضرت علی کو چنا، اور اس کے بعد فارس کے قبیلہ سے سلیمان فارسی کو چنا، اور اس کے بعد یمن کے قبائل سے
ابو ہریرہ کو چنا، اور اس کے بعد حبشہ کے قبیلہ سے بلال کو چنا۔ جب ان کو چن لیا گیا، اللہ نے ان کے فضائل بیان فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا، اے سلیمان، اے صہیب، اے بلال، اے قتادہ، تمہیں اللہ رب العزت کی طرف سے مبارکباد ہو، تمہاری قبر روزانہ اللہ سے کہتی ہے ان صحابہ کو جلدی جلدی لے آؤ، یہ میرے بیٹے ہیں، میں ان کی ماں ہوں، میں نے ان کے قدم چومنے، میں نے ان کے تلوے چاٹنے ہیں۔ یہ اصحاب رسول ہیں جن کا خیال نبوت، جن کا تصور نبوت، جن کی سوچ نبوت کا دفاع، جن کی محبت نبوت کی محبت، جن کی عقیدت نبوت کی عقیدت۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان رکھا ہے۔ تو صحابہ اللہ کا انتخاب ہیں، صحابہ اللہ کا انتخاب ہیں، صحابہ کو اللہ نے چنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، عام آدمی احد پہاڑ کے مقابلہ میں سونا خرچ کر دے، میرے صحابہ ہاتھ کی مٹھی میں تھوڑے سے جو بھر لیں اور بھر کر اللہ کے راہ میں قربان کر دیں، وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے والا اللہ کی قسم میرے صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میرے صحابہ کشتی کی مانند ہیں، جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، جو اس میں آگے اللہ نے بچا لیا، جو رہ گئے اللہ نے تباہ کر دیا۔ میرے صحابہ کھانے میں نمک کی طرح ہیں، نمک کے بغیر دنیا کا بہترین کھانا بنا لو کوئی ذائقہ نہیں آئے گا، اور نمک صرف چٹنی میں شامل کر لو اللہ تمہیں ذائقہ دے دے گا، نمک صرف روٹی کے ساتھ لگا کھا لو اللہ تمہیں ذائقہ دے دے گا۔ خبردار، میرے صحابہ کے بارے میں جو تنقید کرتا ہے اس کا حملہ نبی پہ ہوتا ہے، اور جو نبی پہ تنقید کرتا ہے اس کا حملہ رب پہ ہوتا ہے، اور جو رب کے ساتھ آگے چلتا ہے اور اعلان جنگ کر دیتا ہے تو میرا اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ صحابہ قرآن کا فیصلہ ہے، تاریخ کا فیصلہ نہیں۔ آج امت قرآن کی 10 صورتیں یاد کرتی ہے اور تاریخ کی ہزاروں کتابوں کو رٹا لگاتی ہے۔ بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے تاریخ دان چودھری بن کر صحابہ اکرام کی زندگی کو بیان کرتے ہیں، کسی صحابی کو آسمان سے بلند کر دیتے ہیں، کسی صحابی کو زمین سے نیچے کر دیتے ہیں، کسی صحابی کو درمیان میں کھڑا کر دیتے ہیں، کسی صحابی کو حق کہتے ہیں، کسی صحابی کو باطل کہتے ہیں، کسی صحابی کو اللہ والا کہتے ہیں، کسی صحابی کو اللہ کا نافرمان کہتے ہیں، کسی صحابی کو جنتی کہتے ہیں، کسی صحابی کو جہنمی کہتے ہیں، کسی صحابی کو ظالم کہتے ہیں، کسی صحابی کو مظلوم کہتے ہیں، کسی صحابی کو اپنا پیارا کہتے ہیں، کسی صحابی کو اپنا دشمن کہتے ہیں۔ یہ سارے طبقے اسلام میں نہیں ہیں۔ صحابہ ان کا معیار قرآن ہے۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون۔ یہ کامیاب ہیں، یہ راشدون ہیں، یہ فائزون ہیں، یہ اللہ کی بھلائی والے لوگ ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ متقی لوگ ہیں۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ باقی یہ مسئلہ غور سے سمجھ لیجئے گا کہ صحابہ اکرام محفوظ ہیں، انبیاء معصوم ہیں۔ گناہ کی جو طاقت ہوتی ہے اللہ انبیاء سے وہ ختم کر دیتے ہیں، اور صحابہ اکرام کے اندر وہ طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ میں نہیں کرتا، اللہ کرتے ہیں۔ انبیاء کو بھی معصوم اللہ رکھتے ہیں، صحابہ کو بھی محفوظ اللہ رکھتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام کے ذریعے اللہ نے پوری دنیا کو دین سمجھانا تھا، اس لیے صحابہ اکرام کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو گناہ کے زمرے تک چلی جاتی ہیں۔ جیسے حضرت معاذ اسلمی ہیں، میرے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں ناپاک ہو گیا ہوں،
ان سے زنا کا عمل صادر ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ پھیرا، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے چہرہ پھیرا، پھر ایک عورت آئی جن کا نام حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ بھی کہنے لگی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیں۔ آپ نے چہرہ پھیر لیا، پھر آئیں، پھر کہنے لگی مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ مجھے پاک کر دیں۔ پھر آئیں، پھر کہنے لگی مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ مجھے پاک کر دیں۔ میرے نبی نے پوچھا اس کی عقل ٹھیک ہے؟ یہ کوئی غلط تو نہیں کہہ رہی؟ یہ عقل کے خلاف بات کر رہی ہے؟ اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے؟ یہ کوئی ایسی ویسی باتیں تو نہیں کر رہی؟ کہا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے مدینہ کی مسجد سے باہر حضرت معاذ اسلمی کو جو سزا بنتی تھی اس کے مطابق آپ نے ان کو سنگسار کر دیا۔ سنگسار کا مطلب ہوتا ہے کہ مجرم کو زمین کے اندر رکھیں اور اس کا سر باہر ہو اور سارے لوگ مل کر اس کو پتھر ماریں، وہ اللہ کے ہاں پیارا ہو جاتا ہے اور اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت غامدیہ کو بھی آپ نے فرمایا شاید اگر تجھ سے غلطی ہوئی ہے، تیرے پیٹ میں حمل ہو گیا ہو، اگر حمل ہو گیا ہے چلی جا، جب بچہ پیدا ہوگا پھر میرے پاس آنا۔ وہ آئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں حاملہ ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے میرے پاس آنا۔ بچہ پیدا ہوا، پھر میرے نبی سے کہنے لگی بچہ ہو گیا اب سزا دے دیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ 2 سال تک پہلے اس کو دودھ پلاؤ پھر سزا دوں گا۔ پھر اس کے بعد آئیں، 2 سال تک دودھ پلایا، پھر میرے نبی کے پاس آئی، پھر دیکھا کہ روٹی کا ایک لقمہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے منہ میں ڈالو، یہ چبا سکتا ہے کہ نہیں؟ کہا یہ چبا لیتا ہے۔ پھر میرے نبی نے ان کو بھی سزا دی۔ لوگوں نے مذاق کیا، لوگوں نے مذاق کیا، کیا ضرورت تھی نبی کے پاس جانے کی؟ کیا ضرورت تھی اپنا جرم بتانے کی؟ کیا ضرورت تھی اپنے آپ کو مروانے کی؟ اللہ کی قسم ان کی نگاہیں دنیا میں نہیں تھی، ان کی نگاہیں آخرت میں تھی، ان کی نگاہیں عذاب جہنم پہ تھی، ان کی نگاہیں جہنم کی سختی پر تھی۔ میرے نبی نے سزا دے دی، لوگ ہنسے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ کی توبہ، غامدیہ کی توبہ اللہ نے اتنی قبول کر لی ہے، اگر ان کی توبہ کے نیچے مکہ مدینہ کے گناہگار آ کے کھڑے ہو جائیں، اللہ ان کی توبہ کے صدقے سے ان تمام گناہگاروں کی بھی توبہ قبول فرما لیں گے۔ اب یہ صحابہ سے ایسے واقعات کیوں ہوئے؟ تاکہ شریعت بن سکے اور پتہ چل سکے کہ اگر زنا ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے، شادی والا کرے کیا ہو سکتی ہے، دوسرا کرے کیا ہو سکتی ہے، چور ہے ہاتھ کٹیں گے۔ اب شراب پہلے حلال تھی پھر حرام کر دی گئی جی، پھر اس کے بعد اس کی سزائیں بھی آ گئی، اور شراب کی سزائیں امت کو دکھانے کے لیے اس طرح کے واقعات ہوئے، سود کے واقعات ہوئے، حرام کے واقعات ہوئے، یہ تمام چیزیں امت کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ اب نبی یہ پاک نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سے سجدہ سہو ہو گیا اور آپ بھول گئے۔ حضرت ذوالیدین نے کہا اکثرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا الصدق ذوالیدین، کیا ذوالیدین ٹھیک کہہ رہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں آپ سے بھول ہو گئی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سجدہ سہو کیا۔ پھر خندق کے موقع پہ میرے نبی کی 4 نمازیں تھیں جو قضا ہوئی، اور آپ نے ان لوگوں کے لیے بد دعا بھی فرمائی جنہوں نے حضور پاک کو لڑائی میں مصروف رکھا، اور اس کے بعد آپ کی نمازیں قضا ہو گئی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نمازیں قضا فرمائی۔ لیلۃ التاریس، جس میں رسول پاک نے حضرت بلال سے کہا ہم سو جاتے ہیں تو جاگتا رہ، ہمیں اٹھا دینا، لیکن بلال کی بھی کیا ہو گئی؟ آنکھ لگ گئی۔ صبح سب کی نماز کیا ہو گئی؟ قضا ہو گئی۔ اب کوئی کہے کہ رسول پاک کی نماز قضا ہو گئی، یہ کیسے نبی ہیں یا کیسے رسول ہیں؟ اللہ نے آپ کو یہ بتایا کہ نبی کی نماز قضا ہونے سے اللہ نے آپ کو قضا کا طریقہ سکھایا ہے اور قضا کا نظام بتایا ہے، اور صحابہ سے اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے اللہ نے ان تمام کو دین بنا کر امت کے اندر سمجھایا ہے اور امت کو اس کو طور طریق بتایا ہے، اور جو اس کی سزائیں بنتی ہیں وہ امتی کو بتائی گئی ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے ایک حدیث میں خود یہ فرمایا، ایک فاطمہ نامی عورت جس نے چوری کی اور اس
کے بعد ان کی سفارش کی گئی، یا رسول اللہ قبیلہ بنی مخزوم کی عورت ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں ورنہ اس کی عزت اور اس کے خاندان کی عزتیں خراب ہو جائیں گی۔ لیکن نبی پاک نے کیا فرمایا؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی آج کوئی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی آپ کے سامنے کاٹتا اور دنیا کو یہ بتاتا کہ یہ سزائیں، یہ اونچ نیچ کا معاملہ، انبیاء اس سے بالکل پاک ہوتے ہیں اور صحابہ میں یہ قوت ہوتی ہے، اور اگر ان سے یہ کام صادر ہو جائے تو آپ دیکھ لیں اللہ رب العزت امت کے سامنے اس کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ اب صحابہ تشریف لائے، زندگیاں گزری، کچھ تیسرے طبقے نے آ کر صحابہ میں اختلافات بھی کروائے، جنگ جمل اور صفین جیسے واقعات بھی ہوئے، اور یہ کربلا کے میدان میں جس صحابی کو اپنے تیروں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس صحابی کو فرنٹ لائن پہ رکھا جاتا ہے، جس صحابی کے کفر کے فتوے سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں، جس صحابی پہ نعوذ باللہ لعن اور طعن کرنا ہر سنی بھی اس میں شامل ہو چکا ہے، اور سنا سنایا یہ نظام پایا جاتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ اس طرح کئی مقامات پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان اور الزام تراشیاں کی جاتی ہیں۔ اسی طرح کئی مقامات پر سیدنا ابو ہریرہ ہیں جو حافظ الحدیث ہیں، جو اکثر حق کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور باطل فرقوں کو ان سے بڑی تکلیف ہے۔ یاد رکھنا یہودی کہا کرتے تھے ہمارا ایک دشمن ہے، ان سے پوچھا جاتا تمہارا دشمن کون ہے؟ وہ کہا کرتے اللہ کا سب سے بڑا جو فرشتہ ہے جس کا نام جبرائیل ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ ان سے پوچھا جاتا فرشتے تو لڑتے نہیں ہیں، وہ کہتا کہ وہ ہماری ہر قسم کی شکایتیں آ کر دنیا میں پھیلا دیتا ہے اور ہماری تمام شرارتیں سب کے سامنے ہو جاتی ہیں۔ اور یہودی کہا کرتے تھے یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ مصدقا لما بین یدی۔ خبردار جبرائیل کو دشمن کہنا یہ تو وہ ہے جس نے پیغمبر کے دل پر پورا قرآن اللہ سے لے کر اتارا ہے۔ نزل به الروح الامین، یہ تو فرشتہ امانت والا ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ تنزل الملائکہ، لیلۃ القدر میں سارے فرشتے آتے ہیں، والروح، اور ان کے سردار کون ہوتے ہیں؟ جبرائیل۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکالا۔ سنو آج کے بعد جو جبرائیل کا دشمن بنے یا میکائیل کا دشمن بنے فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ بھی کافروں کا آج کے بعد دشمن ہوگا۔ اب لڑائی اللہ لڑیں گے اور تحفظ فرشتوں کا ہوگا، لڑائی اللہ لڑیں گے، تحفظ نبیوں کا ہوگا، لڑائی اللہ لڑیں گے، تحفظ صحابہ کا ہوگا، لڑائی اللہ لڑیں گے، تحفظ قرآن کا ہوگا۔ تو قرآن کے منکر کے ساتھ لڑائی اللہ کی ہے، نبی کے منکر کے ساتھ لڑائی اللہ کی ہے، صحابہ کے منکر کے ساتھ لڑائی اللہ کی ہے، اللہ کے نبیوں کے ہر قسم کے منکر کے ساتھ لڑائی اللہ کی ہے۔ یہ فرشتے معصوم ہیں، ان کو بھی انہوں نے اپنا دشمن بنا لیا، اور یہ تو ہمارے صحابہ ہیں، اور اس طرح ان پہ لعن طعن کرتے ہیں۔ محرم الحرام ہم صحابہ کی عزت کا مہینہ سمجھتے ہیں، اس میں ظالم، جابر، فاسق، قاتل، چور، ڈکیت اپنی تلواریں بند کر دیتے تھے، میام میں ڈال لیتے تھے، چھریاں بکسوں میں ڈال لیتے تھے، تمام قسم کے ہتھیار بکسوں میں ڈال لیتے تھے، ہر قسم کے تیر بند کر دیتے تھے، باہر سے تالے لگ جاتے تھے۔ 4 حرمت والے مہینے اور خاص طور پہ محرم الحرام کا مہینہ، مگر افسوس ہماری پالیسیاں، ہماری جہالت، ہماری صحابہ دشمنی، آج محرم الحرام ہمارے جمعے اس بات پہ لگ رہے
ہیں کہ ہمارے صحابہ کو برا نہ کہو، آج تو ہم صحابہ کے تحفظ کو دیکھ رہے ہیں کہ محرم میں ہمیں چیخ چیخ کر اپنے صحابہ کا نام، کام، عزت، معیار امت کے سامنے رکھنی پڑتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 11 مہینوں کے مقابلہ میں 12ویں محرم کے مہینہ کے اندر ہم صحابہ کے ترانے پڑھتے، سیدنا امیر معاویہ ہوں، حضرت عائشہ ہوں، ابو بکر صدیق ہوں، کوئی بھی صحابی ہو، ان سب کو ستارہ، ان سب کو اللہ کے ہاں بلند درجات کا جو نظام ملا ہے، ہم آج اس پر فخر کرتے، آج اس کی عزتوں کو بڑھاتے، درجوں کو بڑھاتے، رفعتوں کو بڑھاتے۔ لیکن محرم الحرام میں اہل بیت کے نام سے لوگ باقی تمام صحابہ کی تنقیص کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، تمام صحابہ کی تنقیص کرتے ہیں، اور ہم اہل بیت کے منکر نہیں ہیں۔ وہ رسول پاک کی ذات سے ہیں، وہ آپ کے جسم سے ہیں، لیکن اہل بیت میں 2 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ میرے نبی کی بیویوں کا ہے، دوسرا طبقہ اماں فاطمہ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں۔ اور ایک حدیث سے سلمان فارسی کو بھی میرے نبی نے اہل بیت میں شمار کیا۔ میری اس بات کو غور سے سنیے گا، اہل بیت کے اللہ نے 2 قسم کی علامتیں دی ہیں، ایک قرآن سے، ایک حدیث سے۔ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ اہل بیت کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پاک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آیت اور قرآن کی آیات کو دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا یہ صرف رسول پاک کی بیویاں ہیں، یہ حضور پاک کی بیویاں ہیں۔ اور بعد میں ایک دن آپ نے اپنی چادر میں اماں فاطمہ کو، حضرت علی کو، حسن کو، حسین کو آپ نے رکھا اور ان پر چادر ڈالی، اور آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں۔ تو حدیث سے یہ 4 صحابہ کو اہل بیت میں حضور نے شامل کیا ہے، اور قرآن سے 11 بیویاں اہل بیت میں رب نے شامل کی ہیں۔ اور ام سلمہ جب دیکھ رہی تھی نا کہ چادر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو رکھا ہے اور کہا یہ اہل بیت ہے، تو ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اہل بیت نہیں ہوں؟ میں اہل بیت نہیں ہوں؟ تو میرے نبی نے فرمایا تیری تو بات ہی کچھ نہیں، تجھے تو رب نے قرآن میں اہل بیت میں شامل کر دیا ہے، ان کو تو میں نے اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ یہ 2 باتیں یاد رکھیے گا۔ اگر بیویوں میں 11 لیے جائیں اور 4 یہ صحابہ لیے جائیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 15، اور سلمان فارسی بیچ میں لائے جائیں کتنے بنتے ہیں؟ 16۔ آج تک آپ سنتے آ رہے ہیں اہل بیت کا تعارف بیویوں کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کے ترانے پڑھنے والے، مرثیے پڑھنے والے، اہل بیت اہل بیت اہل بیت کرنے والے آج یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم اہل سنت اہل بیت سے دور ہیں، اور یہ ثابت کر رہے ہیں اہل بیت ہمارے ہیں، اور یہ ثابت کر رہے ہیں اہل بیت صرف 4 ہیں، اور یہ ثابت کر رہے ہیں اہل بیت میں نبی پاک کی بیویاں شامل نہیں ہیں، اور اس کے اندر ایک بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو یہ نام اپنی زبان پہ لانا گوارا نہیں کرتے، ان کی تمام صفات لانا گوارا نہیں کرتے، اور قرآن کا واقعہ عفق انہوں نے پکڑا ہوا ہے، اور وہاں پر حضرت عائشہ پہ عبداللہ بن ابی منافق نے جو تہمت لگائی اس کے اوپر ہی ان کی جرح ہے، اس کے اوپر ہی ان کی تعدیل ہے، اور نعوذ باللہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیا بکواس انہوں نے کی ہیں، کیا بہتان انہوں نے لگائے ہیں، جانوروں کے خلاف اتنی باتیں انہوں نے نہیں کی جتنی صحابہ کے خلاف کر چکے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ پڑھیں، اگر کوئی شیعہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ہمارا بھائی بنتا ہے، کب؟ جب رسول پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کے ایمان کو، معیار کو، ترتیب کو، خلافت کو، صحابیات کو، ازواج مطہرات کو، ہر چھوٹے بڑے صحابی کو مکمل طور پر معیار سمجھے اور یہ کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ بھی راضی یہ بھی راضی۔ کتنا پیارا جملہ ہے، رضی اللہ عنہم، عنہ نہیں کہا، عن ابی بکر نہیں کہا، عن عثمان نہیں کہا، عن علی نہیں کہا، عن فاطمہ نہیں کہا، رضی اللہ عنہم، ان سب سے اللہ راضی ہے۔ عذاب دینے والا اللہ ہے، پکڑنے والا اللہ ہے،
طاقت ایمان اللہ کے پاس ہے، طاقت اسلام اللہ کے پاس ہے، حساب کتاب اللہ کے پاس ہے، اعمال نامہ اللہ کے پاس ہے، دائیں ہاتھ میں ملے بائیں ہاتھ میں ملے وہ اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم لہم مغفرتن، ان سب کے لیے مغفرت ہے، ان سب کے لیے مغفرت ہے۔ یہاں کسی اور صحابی کا خاص نام نہیں ہے بلکہ تمام صحابہ ہیں۔ ورزق کریم، اجر کریم، رزق ان کا کریم ہے، اجر ان کا کریم ہے، عزتوں والا تاج ہے، عزتوں والا اجر ہے، عزتوں والا نظام ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں۔ آج اہل بیت صرف 4 صحابہ کو کہہ جانا یہ بالکل غلط بات ہے۔ 4 صحابہ بھی ہیں مگر ان سے پہلے جو اہل بیت بن گئی تھیں وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں۔ اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کی وہ آیتیں اس میں رسول پاک کی بیٹیاں مراد ہیں۔ کیا مراد ہیں؟ بیٹیاں۔ اب ان سے سوال کرو نبی کی بیٹیاں ہیں کتنی؟ ہیں کتنی؟ ایک اماں فاطمہ ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، زینب ہے۔ اب اہل بیت میں آج تک اگر وہ شامل تھیں تو آپ نے اہل بیت کا تعارف سنا ہے صرف اماں فاطمہ کے حوالے سے۔ باقی تینوں بیٹیوں کا نام کوئی استعمال کرتا ہے یا کسی جگہ پہ آتا ہے یا کوئی آپ کو بتاتا ہے یا کوئی آپ کو بیان کرتا ہے؟ رہا سہا یہی فیصلہ کہ قرآن میں ازواج سے مراد، اہل بیت سے مراد میرے نبی کی پاک دامن بیویاں ہیں اور ہم سب کی مائیں ہیں، ہم سب کی مائیں ہیں۔ اور انشاءاللہ ہمارے لیے قابل فخر بات یہ ہے کہ رسول پاک کے جسم کو مس کرنے والی، لمس کرنے والی، آپ کی صحبت میں رہنے والی، آپ کے کپڑے دھونے والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والی، آپ کو پانی دینے والی، آپ کے کمبل دھونے والی، آپ کی چادریں دھونے والی، آپ کو مسواک چبا کے دینے والی، آپ علیہ السلام کے آگے پیچھے ہر چیز کا خیال رکھنے والی 11 بیویاں آج میری اور آپ کی مائیں ہیں، میری اور آپ کی مائیں ہیں، میری اور آپ کی مائیں ہیں۔ اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے۔ اور قرآن نے کہا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب تو تمہارا نبی تمہارے ساتھ ہے۔ وازواجہ امہاتہم، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں کیا ہیں؟ تم سب کی مائیں ہیں، تم سب کی مائیں ہیں۔ تو کہا کرو بھائی ہماری ایک اماں عائشہ بھی ہیں، خدیجہ بھی ہیں، جویریہ بھی ہیں، حفصہ بھی ہیں، ام سلمہ بھی ہیں، گن گن کے نام بتایا کرو۔ اور اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں، کوئی فخر نہیں، کوئی چیز نہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن بیویوں کو ہم سب کی مائیں کہا ہے۔ اگر کوئی ولی ہے تو اماں عائشہ اس کی بھی ماں ہے، کوئی کتب ہے اماں عائشہ اس کی بھی ماں ہے، ابدال ہے اماں عائشہ اس کی بھی ماں ہے، اہل سنت ہے اماں عائشہ اس کی بھی ماں ہے، اہل حدیث ہے اماں عائشہ اس کی بھی ماں ہے۔ جو ماں نہیں مانتا وہ قرآن میں بھی نہیں شامل ہو سکتا۔ یاد رکھنا، تو صحابہ کا تعارف قرآن ہے، صحابہ کا بیان قرآن ہے، صحابہ کی تعریف قرآن ہے، صحابہ کی عظمت قرآن ہے، صحابہ جنتی ہیں گواہی قرآن کی ہے، صحابہ معیار حق ہیں گواہی قرآن کی ہے، صحابہ عادل ہیں گواہی قرآن کی ہے، صحابہ منصف ہیں گواہی قرآن کی ہے، صحابہ جنتی ہیں گواہی قرآن کی ہے۔ اور جس صحابی کو یہ نیچے گراتے ہیں میرے نبی نے فرمایا یہ کسی اور جنت میں نہیں بلکہ میرے ساتھ رہے گا، میرے ساتھ رہے گا۔ 8 دروازے پکاریں گے، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ۔ اور ان کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آج تیمم جو آپ کرتے ہیں نا، تیمم پانی نہیں ہے، آپ تیمم کرتے ہیں، یہ کس کے صدقے سے آپ کو ملا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقہ سے۔ جب آپ کو ہار آپ کا گم ہو گیا اور اونٹ بیٹھ گیا، دائیں بائیں تلاش کرتے رہے، نماز کا وقت آ گیا، لوگوں نے کہا ابو بکر آپ کی بیٹی نے ہم سب کو روک دیا ہے، پانی بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اما عائشہ کو ڈانٹا، تیری وجہ سے سارا مجمع رک گیا ہے، وضو کا پانی بھی نہیں ہے، نماز کہاں سے پڑھیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ اپنی جان سے بڑھ کے نماز کو سمجھتے تھے، اگر نماز نہ ہوتی تو اس کو اپنی موت سمجھتے تھے۔ آپ خود سوچ لیں کہ سب کی نماز
جب خراب ہو رہی تھی تو حضرت ابو بکر کا غصہ کیسا ہوگا جو انہوں نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ کیا تھا. اور خدا کی قسم میرے رب کی طرف دیکھنا، میرے رب کی طرف دیکھنا، جب اماں عائشہ پہ تہمت لگی اللہ نے سورۃ نور اتار کے حضرت عائشہ کی فضیلت کو بیان کر دیا، اور اس فضیلت کو قرآن حکیم میں قیامت کے دن جمعہ کے دن اللہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنائے گا. اللہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنائے گا. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اللہ کی قسم یہ صفائی ہے اماں عائشہ کی جو قرآن نے بیان کی. جب ان کی والدہ ام رومان نے کہا اٹھ کر نبی پاک کا شکریہ ادا کرو، اس کے بعد اپنی نگاہیں جھکائی اور کہا میں اللہ کے نبی کا شکر ادا نہیں کرتی، میں شکر ادا کروں گی اس رب کا جس نے آج قرآن میں حضرت عائشہ کی صداقت کو بیان کی ہے، قرآن میں. اور یہ لوگ قرآن کو مانتے نہیں. حضرت عائشہ کی فضیلت بیان کرنی پڑتی ہے، سب کو اپنی مائیں ماننا پڑتا ہے، صحابہ اکرام کو جنتی ماننا پڑتا ہے، منصف ماننا پڑتا ہے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن سیدنا ابو بکر صدیق کو ماننا پڑتا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار یہاں سے خلفائے اربعہ کو ماننا پڑتا ہے، اور ابو بکر صدیق کی خلافت کی ترتیب کو ماننا پڑتا ہے. اس لیے قرآن پہ نہیں چلیں گے، قرآن پہ نہیں چلیں گے. اور حضرت عائشہ کی وہ پاک دامنی، اور یہاں پہ جب حضرت ابو بکر نے ڈانٹا کہ بیٹی تو نے سارے مجمع کو روک دیا ہے، نماز کا پانی نہیں ہے، نماز کیسے پڑھیں گے؟ میں قربان جاؤں اپنے اللہ پہ اور ان کی رحمت و مغفرت پہ. نقد جواب آیا، نقد جواب آیا. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. جاؤ پانی نہیں ملتا اب تیمم کرو، تیمم کرو. میرے نبی نے کہا عائشہ تو کتنی برکت والی ہے کہ اللہ نے تیری وجہ سے پوری امت کے اندر آسانیاں پیدا فرما دی. پوری امت، پوری امت جہاں چاہے پانی نہیں ہے وہاں پہ گرد و غبار والا پہاڑ بھی اگر ہے تو اس پہ ہاتھ مار کے چہرے پہ پھیر لو اور ہاتھوں کو کونیوں تک پھیر لو، جا کر نماز پڑھ لو. غسل جنابت بھی اگر نہیں ہو سکا تو جاؤ تیمم کر لو اور نماز پڑھ لو. یہ تیمم کسی امت میں نہیں تھا، یہ تیمم اس امت میں آیا، اور آیا بھی تب جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا. پھر کیا ہوا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ تیمم کرنے لگے. پھر وہ اونٹ جب اٹھایا گیا تو دیکھا کہ ہار اس کے نیچے پڑا ہوا ہے، ہار اس کے نیچے پڑا ہوا ہے. اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے ذرا سا اونٹ کو ہی ہل ہلا کر دیتے تو پہلے ہی ہار مل جانا تھا، لیکن یہ واقعہ لمبا کر دیا گیا، صحابہ کو روک دیا گیا. حضرت عائشہ رک گئی، بڑے مسائل پڑے، لیکن اللہ نے یہ بتایا کہ اونٹ کو میں نے اس چیز کا پابند کیا کہ ہار تیرے نیچے رہے گا، لوگ ڈھونڈتے رہیں گے، نماز کا وقت آ جائے گا، ہم پانی کی جگہ آج تمہیں تیمم کا حکم شریعت کے اعتبار سے دیں گے، اور حضرت عائشہ کی صداقت و فضیلت کو کیا کریں گے؟ بیان کریں گے، اور تمہیں بتائیں گے ایک ایک صحابیہ معیار حق ہیں، ایک ایک صحابی معیار حق ہیں، ایک ایک صحابی اللہ کا انتخاب ہے، ایک ایک صحابیہ اللہ کا انتخاب ہے. تو محرم الحرام میں میرے بھائیوں ہمیں صحابہ کی عزت بچانی پڑ رہی ہے اس وقت. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ خدا کے بندو اللہ کی قسم یہ صرف اس بنیاد پہ ہو رہا ہے کہ صحابہ اکرام کے جو گستاخ ہیں ان کی لگامیں کھل چکی ہیں، سوشل میڈیا ان کے ہاتھوں میں آ چکا ہے، اور
دفاتر، بڑے بڑے عہدے ان کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور ہم سب اپنے آپ کو دبا ہوا، گھٹا ہوا اور قید میں محسوس کرتے ہیں۔ اور میرے نظریے میں امت کی اجتماعی پریشانی کی ایک وجہ اس وقت اللہ کے نبی کی گستاخی کی صورت میں جو مرزائی پیدا ہوا، اور صحابہ کرام کی صورت میں یہ جو رافضی پیدا ہوا، ان کی وجہ سے ہماری امت اجتماعی طور پہ پریشان ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے ہوا کیا ہے، میں پریشان کیوں، سمجھ نہیں آ رہی۔ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، جبکہ حضرت حسین اور واقعہ کربلا، اس کے علاوہ حضرت حمزہ کے واقعات ہیں، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے واقعات ہیں، اس کے علاوہ ہزاروں واقعات ہیں۔ ایک ٹرن یہ لیا گیا کہ صرف واقعہ کربلا کو فرنٹ لائن پہ رکھو، باقی سیرت پہ کسی واقعہ کو سوشل میڈیا پہ لانے کی کوشش نہیں ہے اور اس کو ظاہر کرنے کی کوشش نہیں ہے، اور پھر غم کر کے نمازیں بھی چھوڑ دی، قرآن بھی چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیے۔ یہ تمام چیزیں آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور محرم الحرام جو ہمارے صحابہ کا نمائندہ مہینہ ہے اور ہماری صحابہ کی زندگیاں بیان کرتا ہے اور ہماری صحابہ کی قربانیاں بیان کرتا ہے، اس پہ ہم صحابہ کے درمیان آج قاضی بنے ہوئے ہیں، جج بنے ہوئے ہیں اور آج فیصلہ کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی، فہم کی، سمجھ کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم صلی اللہ۔